26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجیز نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1 لاکھ دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو علم ہوا۔ انہوں نے کہا یہ فکر کی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جرجیز کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1 لاکھ دینار انعام اور مزید یہ کو ان کو شہروں کا امیر بنایا جائے گا۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جرجیز سارے لشکر کے پیچھے ہیں اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ 2 باندیاں مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑھے آ رہی ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئی ہیں، مگر انہوں نے سیدھی پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچ پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں انہی کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کی کوئی لڑکا نہ ہوا تھا تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24-25 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ کر لانا معمولی چیز بالکل ہی نہیں ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال چال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی، میں کم عمر بچہ تھا، وہ جو بیان کرتے میں اس کو یاد کر لیا کرتا۔ اس طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنی قوم کی چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا، تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازے کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ یہ دین کی طرف طبعی میلان اور رجحان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا حصہ بہت سا یاد کر لیا۔ رہا بچی کی امامت کا قصہ، یہ مسئلے کی بحث ہیں، جن کے نزدیک جائز ہیں ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس سے مراد نہیں تھے۔